بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بڑی غلطی، ہم نے مغرب کو کیسے اپنا لیا؟ یہ سوال ہے ہمارا ہم سب مسلمانوں سے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی اور ہم نے مغرب کو کیسے اپنا لیا۔ ویسے تو ہم نے ان کی تمام چیزیں ہی اپنا لی ہیں، لیکن آج ہم صرف ایک ہی کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ بات ہے رشتوں کے بارے میں، کہ جب ہم بیٹا اور بیٹی کا آج کل یہ رواج ہو گیا ہے، رسم پڑ گئی کہ جب بیٹا یا بیٹی کا رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو سب سے پہلے ہم مائیں یہ کہتی ہیں کہ لڑکا اور لڑکی بات کریں گے، اور لڑکا لڑکی بات کریں گے، اور وہ کئی دفعہ بات کریں گے۔ اس کے بعد جب وہ کہیں گے کہ ہاں آگے بات ہو سکتی ہے، تو پھر ماں یا باپ گھر کا کوئی بندہ آگے بات کرے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم نے کیا ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور آگے ہماری جو آنے والی جنریشن ہے اس کا کیا اثر ہوگا۔ یہ تو ابھی ہم زندہ ہیں، ہمارے بچے جو اس وقت اس دور میں ہیں یہ تو ان کی کہانی ہے، لیکن اگلی جو اس کے بعد کی جو جنریشن ہے ان کی فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر ہم اس جنریشن کو صحیح نہیں کر سکیں گے، یا اس کی اصلاح نہیں کریں گے، یا ان کے لیے دعائیں نہیں کریں گے، تو اس سے آگے ہم کیسے اگلی جنریشن کو ایسے چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور پھر اس سے اگلی جنریشن۔ ویسے تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں جب یہاں بھیجا ہے دنیا میں، تو وہ بھی کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، انہی چیزوں کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنے عمل سے لوگوں کو بتائیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس چیز ہمیں اسلام میں کس چیز کی اجازت ہے اور کس کی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ، اور پھر ماؤں کو پتہ ہوتا ہے، ماں خود اجازت دیتی ہے، ماں باپ خود اجازت دیتے ہیں کہ آپ لوگ بات کر لو، لڑکے کے بھی اور لڑکی کے بھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جب بات کر رہے ہیں تو کیا یہ محرم ہے جو بات کر رہے ہیں؟ اور ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ کیسے ہو جائے گی، یہ ایک دوسرے کو کیسے سمجھ جائیں گے؟ بات کرنے سے انسان سمجھ جاتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے ساری۔ یہ حقیقت ہے کیا؟ اصل میں یہ حقیقت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے اور یہ شیطانی کام ہے۔ جب تک انسان ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتا، جب تک وہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتا۔ اسی لیے ہمارے اسلام میں ہمارے دین کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کا نکاح ہے، نکاح رکھا ہے، حلال رکھا ہے۔ اور جب نکاح ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور جب ہم اس سنت پر عمل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب بھی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ محبت اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ نکاح کے فوراً بعد ایک دوسرے کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ محبت جو ہوتی ہے وہ اصل محبت ہوتی ہے، اور وہ محبت سب چیزوں پہ بھاری ہوتی ہے، دنیا کی ہر چیز پہ بھاری ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مودہ، یعنی کہ محبت اللہ دلوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ لیکن ہم ان سب چیزوں سے بہت دور ہیں، اور ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نکاح سے پہلے ایک مرد سے نہیں، جتنے 10 رشتے آئیں، 20 رشتے آئیں، 30 رشتے آئیں، تمام لڑکوں کی لڑکیوں سے باتیں کرواتے رہیں، کیونکہ ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا نا کہ ایک جگہ سے رشتہ آیا تو وہیں پہ بات بن جاتی ہے۔ تو آپ کو جتنے رشتے آئیں گے ہر ایک سے بات کریں، اور حیرت کی بات ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ فکر مند نہیں ہوتے، وہ سکون میں ہیں کہ ہمارے بچے بات کر رہے ہیں۔ آپ نے بچوں کو خود گناہ کرنے کا ایک راستہ دکھا دیا ہے، اس کا گناہ ہم پر بھی پڑ رہا ہے، ہمیں ماں باپ پہ بھی پڑ رہا ہے جو اجازت دیتے ہیں۔ پھر یہ جو ان بچوں کو ہم اجازت دے رہے ہیں، یہ آگے اپنے بچوں کو کیا اجازت دیں گے؟ یہ تو اسے ایک اور قدم بڑھ کے دیں گے۔ تو آپ سوچیں کہ جو چیز ہم نے ایک بیج بویا ہے، اور یہ جب تک یہ چیزیں آگے بڑھتی رہیں گی، چلتی رہیں گی، تو وہ تمام گناہ میں ہم سب شریک ہیں، ہم سب کو وہ گناہ اللہ نہ کرے ملتا رہے۔ تو اسی لیے ہے کہ آپ لوگ اس کو
ختم کریں اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے اس کو مانیں۔ آج ہم کہتے ہیں، اور ہماری سب سے بڑی پریشانی کیوں ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کزن میں شادی نہیں کرنی، اس سے بیماریاں ہوتی ہیں، جبکہ ہمارے پاس ایسی دلیل موجود ہے کہ جو 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ پاک نے، اللہ باری تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے کیا۔ آسمان پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی سگی پھوپھی زاد بہن سے شادی کی، نکاح کیا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ یہ سب ہمیں بتانے کے لیے کیا، ہمیں دکھانے کے لیے کیا کہ یہ نکاح ہو سکتا ہے، یہ نکاح زیادہ خوبصورت ہے۔ اور جو اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا، ترکیب بتائی، جس کی اللہ نے ہمیں اجازت دی، ہم نے اس کو چھوڑ کر اس کو ہم نے یہ کہہ دیا کہ جی سائنس کہتی ہے بیماریاں لگتی ہیں۔ سائنس کو ہم نے بہت بڑا بنا دیا، اور جو اللہ نے ہمیں کر کے دکھایا، جو اللہ نے عمل کر کے دکھایا، جو اللہ نے ہمیں بتایا، اس کو ہم بھول گئے، ہم سب کے سب بھول گئے، اس کو ہم نے پیچھے ڈال دیا۔ اس لیے آج ہم سب پریشان ہیں، کیونکہ رشتے باہر ڈھونڈتے پھرتے ہیں سب کے سب، اور اپنے رشتہ داروں میں کوئی شادی کرتے نہیں ہیں، اور رشتہ داروں میں اتنے اچھے اچھے رشتے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی اس میں کیا حکمت تھی کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں شادیاں کریں، اور ہم اس حکمت سے محروم رہ گئے۔ اور کس وجہ سے؟ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ پھر نمبر 2، اگر ہم رشتے ڈھونڈتے ہیں، اب وہ چیز تو ایک ہم کر بیٹھے، دوسری چیز کہ اب جو رشتوں کا سلسلہ چلتا ہے وہ اس طرح سے چلتا ہے کہ رشتے ڈھونڈے جاتے ہیں شرطوں پہ، شرائط رکھی جاتی ہیں، اور شرائط رکھی جاتی ہیں تو شادی یا سودے بازی ہوتی ہے۔ اتنے سوال، اتنے جواب ایک ایک چیز کا۔ کیا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے ہم سب کا، مسلمانوں کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رشتے بناتا ہے، رشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بناتے ہیں، اور اگر ہمارا ایمان کا لیول بہت زیادہ ہو تو واقعی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اور ہمیں دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کہیں سے رشتہ آئے تو ہمیں انکار نہیں کرنا۔ ہمارا رویہ یہ ہے کہ رشتے آتے جاتے ہیں اور ہم انکار کرتے جاتے ہیں کہ ابھی اور کوئی اچھا رشتہ آئے گا، ابھی کوئی اور اچھا رشتہ آئے گا، اور ہم انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ اس کا میں اگلی آڈیو میں بتاؤں گی کہ اس کا علاج کیا ہے، لیکن میں آج صرف اس میں غلطیاں بتا رہی ہوں کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں، کہ ہم انکار کرتے جاتے ہیں کہ ابھی اور اچھا آئے گا، ابھی ایسا آئے گا، ابھی ویل آف ہوگا، بہت سارے اس کے پاس پیسے ہوں، بہت بڑا گھر ہو، بہت بڑی گاڑی ہو، بہت پڑھا لکھا ہو، بہت اچھی جاب ہو، اور لڑکی کے بارے میں بھی یہی کہ دبلی پتلی ہو، گوری ہو، لمبی ہو، اتنا قد ہو، یہ پڑھائی ہو، مطلب بہت ساری ڈیمانڈ لڑکے والوں کی بھی ہے، بہت ساری ڈیمانڈ لڑکی والوں کی بھی ہے۔ لیکن کبھی ذرا اس پہ ریسرچ کریں کہ کیا ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نکاح ہوئے، یا صحابہ کرام نے جو نکاح کیے، یا صحابیات نے جو نکاح کیے، یا اور اس کے بعد خلفائے راشدین کی شادیاں، سب پہ آپ لوگ ریسرچ کریں۔ کیا ہمارے اسلام نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے؟ کیا اس طریقے سے ہمیں شادی کرنی ہے؟ کیا اس طرح ہم کامیاب ہوں گے؟ یہ ہماری ناکامی کے سبب ہیں۔ اتنے سوال کرنے سے تو منع کیا گیا کہ اتنے سوال آپ کیوں کریں۔ اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ میں انشاءاللہ اگلی آڈیو میں بتاؤں گی، لیکن آپ لوگ اس پہ غور کریں، اور جب رشتے آئیں نا تو رشتوں کو ایسے فوراً ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ ہم اتنی جلدی میں، ہم 1 گھنٹے میں جواب دے دیتے ہیں، یا 1 دن میں جواب دے دیتے ہیں، یا 2 دن میں جواب دے دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے آیا اور ہم نے فوراً جواب دے کے منع کر دیا تو آپ سوچیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا، ہم نے اپنے بچوں کے رشتوں کے ساتھ کیا کیا۔ اسی لیے آج ہم بہت پریشان ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، بہت مائیں پریشان ہیں۔ بچوں کی عمریں ڈھلتی جا رہی ہیں، 30 سال، 40 سال، 50 سال کے ہو گئے ہیں، رشتے نہیں ہو رہے۔ لیکن اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں، اس میں ہم انسانوں کی غلطیاں ہیں۔
لیکن ہم اپنی غلطیوں پہ غور نہیں کر رہے، فکر نہیں کر رہے، سوچ نہیں رہے کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں. اس وجہ سے ہم اس میں آگے اپنی اصلاح بھی نہیں کر رہے اور کامیاب بھی نہیں ہو رہے. انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آپ سے میں اس کا علاج بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.